سیلاب نے سندھ کو ڈبو دیا۔ دادو میں رنگ بند میں 500 فٹ چوڑا شگاف، سیلابی پانی نے 250 دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ سینکڑوں خاندان نقل مکانی کرنے لگے۔ عمرکوٹ میں جمع نہر میں گاؤں اللہ بچائیو آریسر کے مقام پر شگاف، 20 سے زائد دیہات زیر آب، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ منچر جھیل کے پانی سے سہون کے علاقے زیر آب آ گئے۔ سندھ میں سیلاب سے تباہی کی نئی داستان رقم، سیلابی ریلے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے گئے۔ صوبے میں چاول، کپاس اور گنے کی فصلوں کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زائد کا نقصان۔ عالمی ادارے کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق سندھ میں کپاس کی 88، چاول کی 80 اور گنے کی 61% فصلیں تباہ ہوئیں۔ ٹماٹر، پیاز اور مرچ کی مد میں 374 ملین ڈالر کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ سیلاب سے گھر، زندگیاں اور معاش سب تباہ۔ سانگھڑ کے کئی علاقے ڈوب گئے۔ مری قبائل نقل مکانی کر کے پشتوں پر آباد ہو گئے۔ سیلاب سے قبرستان بھی ڈوب گیا۔ شہید بے نظیر آباد کے گاؤں محمد صالح زرداری میں سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اینٹوں کے بھٹے میں پانی بھر جانے سے پورے گاؤں کا ذریعہ معاش بند ہو گیا۔ سندھ میں سیلاب سے 1.25 کروڑ افراد بے گھر ہوئے۔ زراعت اور لائف سٹاک کا اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں صوبے میں کئی مقامات پر 8 سے 10 فٹ پانی جمع ہے۔ برسات کا پانی نکلنے میں 3 ماہ سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور قائم مقام گورنر کے مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ سیلاب متاثرین کا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ تباہ کاریوں سے سیکرٹری جنرل UN بھی متاثر۔ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں آنے والا سیلاب غیر معمولی تباہی کا باعث بنا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے ایسے نقصانات نہیں دیکھے جو پاکستان میں ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے تمام ممالک ناقابل برداشت نقصانات کا شکار ہوں گے۔ یہ ایک عالمی بحران ہے۔ دورہ پاکستان کی ویڈیو بھی ٹویٹ کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کا فون پر رابطہ۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھجوانے پر ترک صدر اور عوام سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے رجب طیب اردوان کو سیلاب کی تباہ کاریوں پر آگاہی دی۔ کہا کہ سیلاب سے معیشت اور معاشی نمو پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سیلاب کے باعث غذائی عدم تحفظ کے چیلنج کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم اور ترک صدر نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ سیلاب سے جنوبی پنجاب میں تباہی۔ کوٹ چھٹا میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ نواز شمالی محمود والا میں کچے مکانات اور فصلیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ تباہ حال متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ سیلاب سے بجلی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام بحال کر دیا گیا۔ دریاؤں کے قریب موجود کھمبوں کو زیادہ نقصان ہوا۔ یہ سیاست نہیں، سیلاب متاثرین کی خدمت کا وقت ہے۔ اگر کسی کے پاس جلسوں کے لیے پیسے تھے تو سیلاب متاثرین کو دیتا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے سندھ میں وسیع پیمانے پر پانی سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اتنی بڑی آفت سے کوئی ترقی یافتہ ملک بھی نہیں نمٹ سکتا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بارش، اٹک اور دیگر کئی شہروں میں بھی بارش۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ بلوچستان میں 14 ستمبر تک بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی۔ PDMA نے خوزدار، کلات اور لسپیلا کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ تینوں اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ انتظامیہ کی بارشوں کے نئے اسپیل کے حوالے سے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بارشوں کے بعد ڈینگی کے ڈنگ تیز۔ مختلف شہروں کے علاوہ شہری اقتدار میں ڈینگی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسلام آباد میں ایک دن میں 67 افراد کو ڈینگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دیہی علاقوں میں 32 افراد اور شہری علاقوں میں 35 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 113 کیسز رپورٹ۔ سب سے زیادہ ڈینگی کیسز ضلع شرقی میں سامنے آئے۔
قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی چوتھی برسی۔ بیگم کلثوم نواز 3 مرتبہ خاتون اول رہیں۔ میاں نواز شریف جلا وطن ہوئے تو مشکل وقت میں پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی۔ کینسر کی وجہ سے لندن میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ مریم نواز کا والدہ کی برسی پر ٹویٹ، کہا اپنی ماؤں کی قدر کریں جب تک وہ آپ کے پاس ہیں۔ آج میری پیاری امی کی چوتھی برسی ہے، امی جان آپ سکون سے رہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھٹشاہ میں 279واں سالانہ عرس۔ قائم مقام گورنر آغا سراج درانی نے درگاہ پر چادر چڑھا کر 3 روزہ عرس کا افتتاح کیا۔ بارشوں کے باعث عرس کی سرکاری تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ عرس کے آخری روز ادبی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ مختلف شخصیات کو بہترین کارکردگی پر شاہ لطیف ایوارڈ دیے جائیں گے۔ اور معروف مصنف، افسانہ نگار، ناول نگار اور سفر نامہ نگار ممتاز مفتی کی 170ویں سالگرہ۔ ممتاز مفتی نے اپنی تحریروں میں معاشرتی ناہمواریوں اور برائیوں کو اجاگر کیا۔ ان کے افسانوی مجموعوں میں ان کہی، گہما گہمی، چپ، روغنی پتلے اور سمے کا بندھن زیادہ مشہور ہیں۔